اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا۔ اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو۔ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑی کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی، فضول کام دیکھتی، تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ۔ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں۔ خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے، ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نہ کبھی یوں ہو جاتے، کبھی یوں ہو جاتے، ایک پاؤں کا سارا، پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی جب میں نے کہا بس، پھر آپ واپس آتے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے ہو۔ میرے نبی تشریف لے آ رہے ہیں، آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آواز آئی یا رسول اللہ، پھر نظر پڑی دیکھیں ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی گلے میں رسی اور چارپائی سے بندھی ہوئی، کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھے۔ اب قریب ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، تو وہ پرائی چیز تھی، وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو کے آپ بیٹھے رہے، یہاں تک آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے نہیں۔ دیر گزر گئی، وہ صحابی ہے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ بڑے حیران ہو گئے کہ آپ میرے گھر، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، اب کیسے؟ کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جان بھی قربان ہے، یہ آپ کیا فرما رہے؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ آپ لے لے۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقی باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر۔ تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر جھکا، آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر پھر تھوڑا سا گئی، پیچھے مڑی، آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا بھاگی، پھر آگے گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھکایا۔ اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس۔ کوئٹہ میں میرا بیان تھا، بیان کے بعد میں کمرے میں تھا، لوگوں کا رش تھا، دروازے پہ شیشہ لگا تھا، ایک باپ بیٹا دروازے پر آ کے شیشے کے سامنے، آگے پہرے دار اندر نہ آنے دے۔ میری بچے پر نظر پڑی تو وہ میرے چھوٹے بیٹے، علی چھوٹا سا تھا، علی کی اس کی بالکل شکل ملتی تھی۔ میں نہیں پتا ہے کون ہے، کتھوں آیا ہے، مجھے صرف اس بچے میں اپنا بیٹا نظر آیا۔ میں کہہ رہا اس بندے نو اندر آنا ہے، صرف اپنے بیٹے کی کا ہم شکل دیکھ کر میرے اندر محبت جاگ گئی۔ وہ اندر آ گیا اور کہا جی یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ کہا اس کے دل میں سوراخ ہے۔ تو میں نے کہا تو اس کا تو علاج کرو۔ تو وہ رونے لگا، کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں ریڑھی لگاتا ہوں پھل کی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہیں میں نے فون نکالا، میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا ایک بچے کو بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا سارا علاج مفت کراؤ۔ میرے بیٹے کے ہم شکل ہونے پر لاکھوں روپے لگا دیے کہ میرے بیٹے کا ہم شکل ہے۔ اور جب تم نبی کی نقل اتار کے جاؤ گے تو اللہ کو کیسا پیار آئے گا؟ تسی اڈیاں مچھاں لے کے جاؤ، اللہ آنکھیں کرنے کی دعائیں ہیں۔ اللہ کو اپنے حبیب سے پیار ہے۔